بخاری میں حدیث ہے جابر رضی اللہ عنہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاروبار کے بارے میں کہ اللہ اس شخص پر رحمت کرے جو بیچنے کے وقت نرم ہو، حق سے زیادہ دے، اور خریدنے کے وقت نرم ہو، حق سے زیادہ نہ لے۔ بیچنے کے وقت بھی نرم، خریدنے کے وقت بھی نرم، بلکہ کچھ معمولی کمی ہو تو راضی ہو جائے۔ یہ ہے احسان کی دعوت جو کہ اللہ ہمیں دیتا ہے اور اللہ کے رسول ہمیں دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ فرما دیا کہ دیکھو اللہ کسی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب ہمارا کیا بوجھ ہے؟ ہم کتنا برداشت کر سکتے ہیں؟ جس نے ہمیں بنایا وہی جانتا ہے۔ جو احکامات اللہ نے دیے ہیں انسانوں کو، جو شریعت دی ہے، وہ انسان کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور انسان کی صلاحیتوں کو تول کر دی ہے، پرفیکٹ ہے بالکل۔ اپنی طاقت کی حد ہم مقرر کر نہیں سکتے، ہم خود نہیں کہہ سکتے ہم یہ کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، اللہ ہی ہمیں بتاتا ہے کہ تم کتنا کر سکتے ہو۔ اس کا کبھی تجربہ کرنا ہو آپ کو تو ایک چھوٹا سا تجربہ ہے، اپنا اندازہ خود اگر لگانا چاہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ آئی نو مائی سیلف، میں زیادہ جانتی ہوں اپنے آپ کو، اس کا ایک وہ چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ بتاتے ہیں کہ آپ آنکھیں بند کریں ذرا آنکھیں بند آپ لوگ، اور جو آپ کا ہاتھ ہے نا، اپنی ہاتھ کی انگلی سے لے کر اور جو یہاں کوہنی ہے نا، کوہنی کا اندر کا حصہ، یہاں تک اپنے ہاتھ کو لانے کی کوشش کریں۔ آپ کا ہاتھ زیادہ تر چانس یہ ہے کہ وہ پہلے رک جائے گا، یہاں تک آپ پہنچ نہیں پائیں گی، آپ سمجھیں گی آپ اپنی کوہنی تک پہنچ گئی لیکن پہنچی نہیں ہوں گی۔ تو ہم تو اپنے آپ کو نہیں جانتے، اپنی لمیٹیشنز ہمیں نہیں پتا کہ میری ایلبو کدھر ہے، آنکھ بند کر کے ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو ہم اپنی فطرت کو یا اپنی صلاحیتوں کو ہم کیا جانچ سکتے ہیں؟ اللہ ہی جانچتا ہے، اسی کو معلوم ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنی رشتہ داری ہی کا کیوں نہ ہو۔ مراد یہاں پر ہے بات کے اندر عدل کرو، مراد ہے کہ غلط سائیڈ مت لو کسی کی، جو گواہی دو، جو فیصلہ کرو انصاف کی بنیاد پہ کرو، رشتہ داری کی بنیاد پہ مت کرو۔ صلہ رحمی کی اسلام نے ہمیں بہت تاکید کی ہے، رشتہ داروں کا خیال کرنے کی، لیکن صلہ رحمی میں اور اقربا پروری میں فرق ہے۔ رشتہ داروں کا حق ادا کرنا اور چیز ہے، گیونگ دیم دیئر رائٹس اور چیز ہے، اور نیپوٹزم الگ چیز ہے۔ اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام کہ تم اپنے رشتہ داروں کو ساری نوکریاں دے دو، تم اپنے رشتہ داروں کو سارے کنسیشنز اور مراعات دے دو، نہیں، یہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور گفتگو کرتے ہوئے بیلنس ہونا چاہیے، اعتدال میں رہ کر گفتگو کرو۔ اگر اپنے سے سینئر سے بات کر رہے ہو چاپلوسی نہ کرو، چھوٹوں سے بات کر رہے ہو تو حقارت نہ ہو، استہزاء نہ ہو، اس کے اندر سینس آف سپیریورٹی کے ساتھ مت بات کرنا۔ یہ ہے دراصل اعتدال کے ساتھ بات کرنے کی بات۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اس ایک بات کے اندر تو ساری باتیں آ گئیں، یعنی اللہ نے تو تم سے عہد لیا ہے کہ تم اللہ کے بندے بنو گے، اللہ کے بندے بن کے رہو۔ اپنی پوری طاقت، اپنی پوری توانائی اگر اسی پر لگا دو تو توحید کے راستے پر آ جاؤ گے۔ فرمایا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ پہلے تعقلون کی بات کی تھی، اب تذکرون کی بات کی ہے۔ غور و فکر جب انسان کرے گا، تعقل کرے گا، تو ضرور ہی پھر وہ گہری سوچ میں جائے گا، اس کو احکامات کی حکمتیں نظر آئیں گی، اور تذکر سے ہی تزکیہ بھی ہوگا۔ جب غور و فکر کیا جائے گا، کوالٹی ٹائم دیا جائے گا، تو پھر انشاءاللہ تزکیہ بھی ہو جائے گا۔ 153 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بے شک یہ ہے میرا راستہ سیدھا، تو اسی کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ،
اور دوسرے راستوں پر مت چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں الگ الگ کر دیں گے. یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم تقوی سے کام لو، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو. تو فرما دیا کہ فرقے فرقے مت ہو جانا، الگ الگ مت ہو جانا، ایک ہی راستے پہ رہو، اللہ کے عہد کو تم پورا کرو. اس میں ایک حدیث آتی ہے فرقے فرقے ہو جانے پر. دیکھیے انسانوں کو، مسلمانوں کو جوڑنے والی چیز کیا ہے کہ ہم تفرقے نہ ہوں، فرقے فرقے نہ ہوں. سنت وہ چیز ہے. سنت پہ جب جمے رہیں گے، قرآن اور سنت پہ اتفاق رہے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اور جب اس کو چھوڑ دیں گے، اس میں تحریف کر دیں گے قرآن اور سنت میں، اس کو ڈسٹارٹ کر دیں گے یا چھوڑ دیں گے، تو پھر فرقے واریت کا شکار ہو جائیں گے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 آدمیوں پر میں لعنت کرتا ہوں. اور اللہ کے رسول کون ہے؟ رحمت للعالمین. اگر وہ لعنت کر رہے ہیں تو سوچیں یہ باتیں کتنی بڑی ہوں گی. 6 آدمیوں پر میں لعنت کرتا ہوں، اللہ بھی ان پر لعنت کرے. ایک وہ شخص جس نے کتاب اللہ میں اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیا. دوسرے جو شخص تقدیر الہی کا منکر ہو گیا. تیسرے وہ شخص جو امت پر زبردستی مسلط ہو جائے تاکہ عزت دے دے اس شخص کو جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہے، اور ذلت دے دے اس شخص کو جس کو اللہ نے عزت دی ہے. چوتھے وہ شخص جس نے اللہ کے حرام کو حلال سمجھا، یعنی حرم مکہ میں قتل اور قتال کیا یا شکار کھیلا. پانچویں وہ شخص جس نے میری عزت اور اولاد کی بے حرمتی کی. چھٹے وہ شخص جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا. تو سنت کے چھوڑنے والے پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. آیت 154 155 ثم آتینا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی. شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں. اس آیت کی روشنی میں مزید یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو پچھلی ہم نے آیات پڑھی وہ شریعت ابراہیمی کا سمجھیے کہ ایک خلاصہ تھیں. فرمایا کہ جو وہ احکامات تھے وہی احکامات موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے احکام عشرہ کی شکل میں. اور آگے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، بس تم اسی کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ بات بھی یہاں فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل فرما دی ہے، بہت مبارک ہے، فاؤنٹن آف لائف ہے، فاؤنٹن آف یوتھ ہے. ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی خوشیاں چاہتے ہو، اس مبارک کتاب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لو. مردہ روحوں کو زندہ کرنے والی کتاب ہے. جسمانی مردے تو زندہ نہیں ہو سکتے لیکن روحانی مردے تو زندہ ہو سکتے ہیں. اس کلام کو برساؤ اپنی روحوں کے اوپر اور اس کی تم پیروی کرو، پھر دیکھو کیا اس کی برکتیں ہیں. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، عیسائیوں کو، یہودیوں کو دیکھ کر بڑی ان کو حسرت ہوتی تھی. وہ کہتے تھے اگر ہمارے پاس کوئی کتاب آئی ہوتی ہم ان سے بہت بہتر ہوتے، ہم اس طرح اخلاقی زوال کا شکار نہ ہوتے. اگر ہمارے پاس کتاب ہوتی ہم عیسائیوں یہودیوں سے بہت بہتر ہوتے، ہم ان جیسے حرکتیں نہ کرتے. کتاب رکھتے ہوئے ان کے اخلاق اتنے پست ہیں، ہمارے پاس کتاب ہوتی ہم بہت اچھے ہوتے. اب اس کا جواب دیا گیا. فرمایا آیت 156 ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے. او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم.
اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ثابت ہوتے. فقط جاءکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن آ گئی ہے. وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. تو بتا دیا کہ اے عرب کے رہنے والوں، تمہارے پاس یہ کتاب آ گئی. اب دیکھتے ہیں تم کیا اس کے ساتھ سلوک کرتے ہو. اب تو کوئی بہانہ نہیں رہا، تمہاری کوئی حجت نہیں رہی. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان تمنا کرتا ہے کہ مجھے اگر یہ پوزیشن حاصل ہو جائے تو میں بہت بہتری کر دوں. ہم ایسے نہیں ہوں گے. جیسے آپ نے سنا ہوگا وہی جو والدین اور اولاد کا کانٹیکٹ چل رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کے پیرنٹس نہیں بنیں گے جیسے ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ تھے. مراد کیا ہوتی ہے کہ ہم بہت اچھے ماں باپ بنیں گے. لیکن پھر آپ دیکھ لیں کہ 99% ان کے بچوں کو بھی ان سے وہی شکایتیں ہوتی ہیں. تو بعض دفعہ انسان تمنا کرتا ہے کہ ہم یوں ہو جائیں، یا دعوے کرتا ہے یا بہت اس کو زوم ہو جاتا ہے اپنے اوپر کہ میں اگر اس پوزیشن میں ہوں تو میں ایسا نہیں ہوں گا، میں اس سے بہت بہتر ہوں گا. لیکن ان کا بھی خیال یہی تھا، مشرکین مکہ کا، کہ ہمارے پاس کتاب آ جائے تو ہم بہت بہتر ہو جائیں. لیکن ابھی مکی دور جب چل رہا ہے، انہوں نے تو کوئی بہتری کا ثبوت نہ دیا تھا اب تک. تو ان کو وارن کیا گیا کہ اگر انہوں نے یہی روش اختیار رکھی، اللہ کے کلام سے اسی طرح منہ موڑتے رہے، ان کا انجام اچھا نہ ہوگا. فمن اظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے. جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں منہ موڑنے کے بدلے میں ہم بدترین سزا دے کے رہیں گے. یہ بتا دے یہاں پہ کہ تم وارننگ لے لو، ایسا نہ ہو کہ تم اسی اپنے اعراض کے اندر زندگیاں گزار دو اور اللہ کے ہاں شرمندہ ہونا پڑے، برا عذاب تم کو بھگتنا پڑے. تو جب تک زندگی ہے اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ. اور ایک دفعہ زندگی کی مہلت چلی گئی اور تمہاری موت آ گئی یا قیامت آ گئی، اس کے بعد کوئی فائدہ نہ ہوگا. تمہارا ماننے کا اقرار تم کو فائدہ نہ دے گا. آیت 158 هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في أيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. کیا اب لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض واضح نشانیاں نظر آ جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان سے کوئی بھلائی نہ کمائی ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت بات فرمائی گئی ہے یہاں پر. دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہے کہ جب قیامت آ جائے گی تو قیامت کے دن تو یہ پتا چلا کہ سب ایمان لے آئیں گے. جب اپنے سر کی آنکھوں سے جنت کو، دوزخ کو، فرشتوں کو، حشر کے سوال جواب کو، اس کی سختیوں کو دیکھ لیں گے تو ابو جہل کا، ابو لہب کا ایمان بھی ابو بکر جتنا ہو جائے گا، سبھی مانیں گے. لیکن جو دنیا میں جس نے غیب میں رہتے ہوئے علم الیقین کے ذریعے حق کو نہیں پہچانا ہوگا، تو قیامت کے دن غیب کا پردہ اٹھنے کے بعد ان کا ایمان لانا ان کو کچھ نفع نہیں دے گا. تو ایسے لوگ بہت پچھتائیں گے قیامت کے دن. کافروں کو بہت پچھتاوا ہوگا اپنے اوپر کہ ہم کیوں نہ ایمان لائے. یہ ایک کیٹیگری ہے. دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہوگی پچھتانے والوں کی کہ جن کے پاس ایمان تو تھا لیکن اپنے ایمان سے انہوں نے عمل کی دولت نہ کمائی، ایمان کو استعمال کر کے اعمال حاصل نہ کیے. جو فرمایا او کسبت فی ایمانہا خیرا، ایمان تو تھا لیکن کیا فائدہ، تالا
قفل چڑھا کر رکھ دیا ایمان کو دل کی حد تک، بس کہہ دیا ہماری نیت بہت اچھی ہے، ہاں ہم مانتے ہیں، ہمارا دل بڑا پاک ہے، بس یہی کہہ کر اکتفا کر کے بیٹھ گئے اور ان کے عمل نے ان کے قول کی گواہی نہ دی، وہ بھی بڑا پچھتائیں گے قیامت کے دن کہ یہ ہم نے کیا کیا، ہم سے کتنی بھول ہوئی۔ اور جو نشانی کی بات کی گئی ہے کہ کوئی اگر ایمان لائے نشانیاں دیکھنے کے بعد تو اس کا ایمان معتبر نہ ہوگا، قیامت کا ذکر تو ہے ہی۔ ایک اور یہ حدیث آتی ہے بخاری میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے قیامت ہونے والی نہیں۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا اور لوگ دیکھیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے، مگر یہ وہ وقت ہوگا کہ جب ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، آیت 158۔ یہ آتا ہے نا قیامت کی نشانیوں میں سے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، لوگ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، جب وہ دیکھ لیں گے تو کہیں گے اچھا اب ہم ایمان لائے، لیکن ان کا یہ ایمان لانا اب معتبر نہ ہوگا، قابل قبول نہ ہوگا۔ آیت 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ کوئی ڈائیورژنس کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک سیدھی سادی تعلیم کو چھوڑ کر، توحید کو چھوڑ کر، سنت کو چھوڑ کے کن پگڈنڈیوں میں نکل گئے، خواہشات کے پیچھے چلے گئے، تو ان کو جانے دو، آپ خالی ان کو بتا ہی سکتے ہیں، بعد میں کوئی بدعتیں پیدا کر لیتا ہے اگر، تو ان کے اوپر تو کسی کا زور نہیں۔ آیت 160 سے 165 فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ بخاری، مسلم، نسائی اور مسند احمد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تمہارا رب عز و جل رحیم ہے، جو شخص کسی نیک کام کا صرف ارادہ کرے اس کے لیے 1 نیکی لکھ لی جاتی ہے، خواہ عمل کی نوبت بھی نہ آئے، پھر جب وہ اس نیک کام کو کر لے تو 10 نیکیاں اس کے نامۂ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور جو شخص کسی گناہ کا ارادہ کرے مگر پھر اس پر عمل نہ کرے تو اس کے لیے بھی 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ یعنی گناہ کا ارادہ کیا پھر کہا چلو چھوڑو رہنے دو، تو چونکہ اس نے ایک گناہ کا ارادہ چھوڑا، یہ بھی تو نیکی کا کام ہے، تو بھی 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور گناہ کا عمل بھی کرے تو 1 گناہ لکھا جاتا ہے، یا اس کو بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ کب؟ جب استغفار کر لے، یا کوئی چھوٹا گناہ کیا تھا، صغیرہ گناہ تھا، تو جو باقی نماز روزہ ہے وہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو لے جاتی ہیں، تو اس طرح گناہ مٹ جاتے ہیں استغفار کے ذریعے یا کثرت کے ساتھ نیکیوں کے ذریعے۔ تو فرمایا کہ اگر گناہ کا عمل بھی کرے تو 1 گناہ لکھ دیا جاتا ہے یا اس کو بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ اس عفو کرم کے ہوتے ہوئے اللہ کے دربار میں وہی شخص ہلاک ہو سکتا ہے جس نے ہلاک ہونے ہی کی ٹھان رکھی ہے، جس نے ارادہ ہی کر لیا ہے کہ مجھ کو تو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہی نہیں، بس وہی ہلاک ہوگا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ کہہ دیجئے میرے رب نے بالیقین مجھ کو سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی تعریف آتی ہے، اور جب تعریف آتی ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے وما کان من المشرکین۔ بڑا سرٹیفکیٹ ہے جو اللہ کی طرف سے کسی بندے کو مل جائے کہ یہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، نہ محبت میں، نہ اطاعت میں، نہ وفاداری میں،
ابراہیم علیہ السلام نے کسی کو اپنے رب کا شریک کیا، ان کی مثال دی کہ یہ ہے ہدایت کا راستہ۔ اور اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام پہ رشک کرتا ہے، ان جیسا بننا چاہتا ہے، تو یہ دعا پڑھ لے جو بتائی گئی ہے، زندگی کو اس رنگ میں ڈھال لے جو رنگ بتایا جا رہا ہے، صبغت اللہ آ جائے گا زندگی میں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ کہیے میری نماز اور میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلا سر اطاعت جھکانے والا میں خود ہوں۔ صلاتی عبادات کے لیے ایک لفظ ہے، سمجھیے، نسک۔ نسک عبادت کو کہتے ہیں، زیادہ تر حج کے طریقوں کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، قربانی کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اس آیت کے بارے میں، آیت 162 کے بارے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے ہر مسلمان اس آیت کو بار بار پڑھے اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لے۔ پوری زندگی آ گئی ہے نا اس کے اندر، میری ساری عبادت، اس میں کوئی دکھاوا نہیں، یہ اللہ کے لیے۔ جو قربانی میں نے دی، وقت کی، جذبات کی، اپنے فائدوں کی، مفادات کی، اللہ کے لیے، للہیت۔ مجھے کسی سے تعریف نہیں چاہیے، مجھے کسی سے صلہ نہیں چاہیے۔ وہ محیایہ، میری پوری زندگی۔ یہ ادخلوا فی السلم کافۃً کی تعبیر ہے یہ آیت یہاں پر۔ کیسے تم دین میں پورے کے پورے داخل ہوگے؟ پوری زندگی، پوری 24 گھنٹے میری جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، میری زندگی۔ اور زندگی کے ساتھ یوں سمجھے خوشیوں کا تصور جیسے، تو میری ساری خوشیاں، میرے سارے خوشی منانے کے طریقے سب اللہ کے لیے ہیں، اور جب اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کی مرضی، اللہ کے احکامات کے مطابق ہوں گے۔ وہ مماتی، اور میری موت، میرا مرنا، مرنے کے ساتھ مرنے کی رسومات، وہ سب اللہ کے لیے ہیں، سب اللہ رب العالمین کے لیے، کوئی ڈیویشن نہیں۔ اور جو اس طرح چاہتا ہے زندگی گزارنا، جو 24 گھنٹے کا مسلم ہونا چاہتا ہے، سنت اس کے لیے رحمت ہے۔ سنت ہی وہ سمجھیے کہ میجک ٹچ سٹون ہے کہ جو ہر عمل کو عبادت بنا دیتی ہے، جس میں للہیت پیدا کر دیتی ہے۔ سونا، جاگنا، شادی، بیاہ، موت کے موقع، عبادات، ہر چیز میں اگر للہیت پیدا کرنی ہے تو بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لے انسان۔ فرمایا اللہ کا کوئی شریک نہیں، اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، اور فرمایا کہ میں سب سے پہلا مسلم ہوں۔ اتنی پیاری بات کہی، انا اول المسلمین، کہ میں تو اس راستے پر چل پڑا ہوں، فرما برداری کے راستے پر۔ اب جس میں ہمت ہو اس راستے میں، اس صراط مستقیم پر میرا ساتھی بن جائے۔ لیکن کوئی اگر نہیں آنا چاہتا یا بھی سوچ بچار میں مصروف ہے تو دوسروں کے انتظار میں سفر ملتوی تو نہیں کیا جا سکتا کہ جب تک سب کا دل نہ چاہنے لگ جائے صراط مستقیم پر چلنے کا تو ہم بھی یہیں کھڑے ہیں پوائنٹ 1 پر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر ایک کا انتظار کرنے کی وجہ سے تو پھر منزل کبھی ملے ہی نہیں۔ تنہا بھی ہو انسان، وہ صراط مستقیم کا سفر شروع کر دے اور انشاءاللہ پیچھے سے لوگ آ جائیں گے، اللہ نے چاہا تو قافلہ بھی بن جائے گا، اور نہ بھی بنا تو خود تو نجات پانی۔ میری جان کا میرے اوپر حق ہے نا، میرے نفس کا میرے اوپر حق ہے، میرے جسم کا میرے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ میں اپنے جسم کو جہنم کی آگ سے آزاد کراؤں۔ دوسروں کی خاطر اپنی نفس کی، اپنے جسم کی حق تلفی تو نہیں کی جا سکتی۔ آگے فرمایا قل، کہیے اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے؟ کیسی بات ہے یہ؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ دیا جائے، کسی اور کو رب بنا لیا جائے؟ نہیں، ناقدری ہے، اپنی بھی ناقدری ہے۔ اپنی جان کو کیوں اتنا سستا بیچا کسی اور کے ہاتھ؟ رب سے بڑھ کر میری قیمت کوئی ادا کر نہیں سکتا، رب سے اچھا خریدار مجھے نہیں مل سکتا، تو میں کیوں اپنے آپ کو انڈر سیل کروں، کم قیمت پر کیوں بیچوں؟ رب کے ہاتھ بیچنا ہے خود کو۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى،
ہر شخص جو کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. یہ یاد رکھیں. کوئی کتنا آپ سے کہے کہ تم یہ کام میری خاطر کر لو، میں اللہ کو جواب دے دوں گا، نہیں دے گا. جس نے گناہ کا مشورہ دیا اور اس مشورے کی خاطر کوئی عمل کر جائے، اس مشورے کی وجہ سے کوئی گناہ کر جائے، تو مشورہ دینے والا اور عمل کرنے والا دونوں گناہ گار ہیں. مشورہ دینے والے کے سر پر 2 گناہ ہیں. ایک غلط مشورہ دینے کا، اور اس کے نتیجے میں جو غلط عمل کیا اس کا حصہ بھی اس کو ملے گا. تو وہ تو اپنے دگنے بوجھ اٹھائے گا، گناہ کرنے والے کو بری نہیں کر سکے گا. بائی چوائس انسان گناہ کرتا ہے، اپنی عقل استعمال کر کے کرتا ہے. تو کبھی یہ مت کہیں کہ میں مجبور ہوں. ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں کہہ رہے تو میں مجبور ہوں. کوئی مجبور نہیں ہے. اپنے نفس کا حق پہچانیں. آپ قیامت کے دن یہ کہہ کر چھٹ نہیں سکیں گی کہ اللہ فلاں نہیں مانتا تھا، میں کیا کروں، یا فلاں نے کہا تھا کہ تم مجھے راضی کرو، تمہاری طرف سے میں اللہ کو راضی کر لوں گا. قیامت کے دن نہیں کر سکیں گے. تو یہاں بتا دے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا. تم سب اپنے اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہو. ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا، بتا دے گا کہ تم کہاں اختلاف کر رہے تھے. آیت 165 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے عطا کیے. کیوں کیا اللہ نے یہ کام؟ بعض کو بلند درجے کیوں دیے؟ دنیا میں ہم جب دیکھتے ہیں تو حسرت سے دل جل بن کر کباب ہوتے ہیں. کہتے ہیں ہے وہ زیادہ خوبصورت، وہ زیادہ پیسے والا، اس کے بچے کے زیادہ اس کا بچہ بہتر اسکول میں، اس کا زیادہ اچھا گھر. کہتے ہیں ہاؤ لکی. ہم لکی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس جتنی زیادہ نعمتیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں فرمائی ہے کہ ہاں ہم نے سب کو ایک لیول پہ نہیں بنایا. آرٹیفیشل ایکوالٹی پیدا نہیں کی جا سکتی لوگوں میں. جیسے کوئی زیادہ خوبصورت ہے کوئی کم، کوئی زیادہ عقل مند ہے کوئی کم، کوئی زیادہ نعمتوں والا ہے کوئی کم، کوئی زیادہ پیسے والا ہے کوئی کم پیسے والا ہے. یہ درجات تو ہیں. یہ تو اللہ کی حکمت ہے. اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا نقلی طور پہ. کمیونزم نے ٹرائی کیا، ناکام ہوا. لیکن حکمت کیا ہے؟ کیوں؟ فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں. کس کو آزمائیں؟ جس کو نہیں دیا اس کی آزمائش. ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہے بیچارہ غریب، ہے بیچارہ یوں، ہے بیچارے کے پاس یہ نہیں ہے. ہم تو چیزوں کے نہ ہونے کو آزمائش سمجھتے ہیں، چیزوں کے چھن جانے کو آزمائش سمجھتے ہیں. یہاں کیا فرمایا؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کریں. آزمائش میں تو پیسے والا پڑا ہوا ہے، آزمائش میں تو عقل مند ہے، شامت تو اس کی ہے. ہم کس کو سمجھتے ہیں آزمائش میں؟ ہم سمجھتے ہیں غریب ہونا آزمائش نہیں، امیر ہونا بہت بڑی آزمائش ہے. اس لیے کہ دولت کے ساتھ غفلت زیادہ آتی ہے، خوبصورتی کے ساتھ آزمائش زیادہ ہے، دکھاوے کا زیادہ دل چاہتا ہے. آزمائش تو ان کی ہے جن کو دے دیا، ان کی کیا آزمائش جن کو نہیں دیا. کچھ چھن جانے کو آزمائش نہ سمجھیں. کچھ مل جانے پر بھی فکر مند ہونا چاہیے کہ اب جو یہ مجھ کو مل گیا اب میں کیا کروں، کیسے میں اس کا حق ادا کروں. دعا کرے انسان اللہ سے کہ اللہ اس نعمت کا حق ادا کرنے والا بنائے. جب نعمت کو آزمائش سمجھیں گے تو عاجزی آئے گی، ذمہ داری لگے گی نعمت. اور اگر نعمت کو اپنا حق سمجھیں گے، انعام سمجھیں گے، اکڑ اور تکبر آئے گا کہ آف کورس میں ہوں اس قابل، میں ہوں اتنی اچھی. تو فرمائے لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے ان چیزوں میں جو اس نے تم کو دی ہیں. إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے. یاد رکھنا دیا اسی نے ہے، وہ تم کو دیکھ رہا ہے ایک ایگزامنر کی طرح، ایک جج کی طرح. اگر تم نے اس کی نعمتوں میں 19-20 کیا، شامت بہت آئے گی، یاد رکھو. اور اگر حق ادا کر دیا تو کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے.
تو آپ دیکھیں کہ سورہ انعام شروع ہوئی تھی حمد سے، اختتام ہو رہا ہے رحمت پہ، مغفرت کے اوپر۔ اللہ تعالی ہمیں حمد کرنے والا بنائے نا، شکر ادا کرنے والا بنائے، تاکہ ہم اس کی رحمت اور مغفرت کے امیدوار ہو سکیں۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔